حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب انجانے میں ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں فرعون سے نجات دلائی، آج کے واقعے میں اس کا ذکر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جس وقت وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک اس کے گروہ کا اور دوسرا اس کے دشمن فرعونی گروہ کا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی جماعت والے نے مد مقابل پر موسیٰ سے مدد چاہی، اس پر موسیٰ نے فرعونی کو گھونسا مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا، اور اس پر موسیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا، بلا شبہ وہ شیطان دشمن اور کھلی غلطی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تو ایک دن راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ فرعون کے باورچی خانہ کا گارڈ یا دروغہ زبردستی ایک اسرائیلی کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لے جانا چاہتا ہے، اور اسرائیلی نہیں مان رہا تھا اور قبطی مصر تھا کہ اس کو بادشاہ کے باورچی خانے تک پہنچا دے۔ اس کشمکش میں اسرائیلی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد شروع کر دی۔ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا، تو ناچار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا اور اسرائیلی چھوٹ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد آپ سخت پریشان رہتے تھے کہ مجھ سے ناواقفی میں ایک قتل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی مغفرت فرما دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، سو تو مجھ کو بخش دے۔ اس پر خدا نے اس کو معاف کر دیا، بلا شبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد آپ نے عہد کر لیا کہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن اس کے دوسرے روز دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے پہلے تو اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو بے شک تو بڑا ہی بے راہ ہے، اور اس کے بعد چاہا کہ قبطی کو پکڑ لیں، لیکن اسرائیلی سمجھا کہ آج میری باری ہے، تو کہہ اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے ہو کیا؟ آس پاس دیکھنے والوں نے بھی یہ بات سن لی اور یقین کر لیا کہ کل کے قتل کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس قبطی نے بھی اور جس نے یہ بات سنی تھی، سب نے فرعون کے دربار میں گواہی دے دی کہ کل کے واقعے کے مجرم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ قبط کے تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس مجمع میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا محب اور خیر خواہ تھا، وہ شہر کے اس کنارے سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس نے مشورہ دیا کہ آپ مدین چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور جس حال میں تھے اسی طرح بغیر کسی انتظام کیے مدین چلے گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ بغیر سواری اور بغیر توشہ کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راہ لی۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی قیمتی پوشاک اس کو دے دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور کملی لے کر اوڑھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اس سے پہلے سفر نہیں کیا تھا، اب آرام کی زندگی چھوڑ کر سفر اختیار کیا، برہ نہ پا نہ کوئی زیادہ سفر ہمراہ۔ مدین تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے، آپ نے درمیانی پگڈنڈی کو اختیار کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ راہ میں تمام دن 2 شیر آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکلاً علی اللہ یہ سفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھے راہ پر ڈال دیا، اور وہ ایسی پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھی مدین کو جاتی تھی۔ 8 دن تک برابر سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لیتے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ دیکھتی پھرتی، لیکن ان کو کہیں پتہ نہ چلا۔ 8 روز کے پہم سفر کے بعد آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی۔ اس کے بعد مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جس واقعے کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔